الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی کرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جس میں ہم ان کی عبادت اور شب بیداری کی بات کریں گے۔ سیداتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ وہ قائم اللیل اور دائم الصوم تھیں، خوف الہی سے ہر وقت لرزا اور ترسا رہتی تھیں۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و مواعظ گھر بیٹھے سنا کرتی تھی۔ ان میں عقوبت اور محاسبہ آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتیں تو جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے سیل اشکروا ہو جاتا تھا۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی تھی، لیکن گھر کے کام دھندوں میں فرق نہ آنے دیتی تھی۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کو گھر کے کام دھندوں سے فرصت پانے کے بعد صبح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ تعالیٰ کے آگے گرہ افزاری کرتے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا کرتا تھا۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگتی تھی۔ عبادت کرتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ اکثر مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی نماز کے لیے گھریلو مسجد کی محراب میں کھڑی ہوئیں اور ساری رات نماز میں مشغول رہی۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ مادر گرامی نے مومنین اور مومنات کے لیے بہت دعائیں مانگی، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، پہلا حق مومنین اور مومنات کا ہے، اس کے بعد ہم گھر والوں کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر ساری ساری رات نماز میں گزار دیتی تھی اور پھر بھی یہی شکوہ کرتی تھی، یا اللہ، ابھی تو فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی، تو نے راتیں ہی اتنی چھوٹی بنائی ہیں۔ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تکمیل، اس کی رضا جوئی اور سنت نبوی کی پیروی ان کے رگ و پے میں سما گئی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر گرہستی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ایک اللہ عز و جل کی ہو کر رہ گئی تھی، اسی لیے ان کا لقب بطول پڑ گیا تھا۔ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپناتے ہوئے ہم بھی عبادت کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر میں مشغول رہیں، اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا